اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سیف محمود ہے اور میں ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، UMT سیمیسٹر 3۔ آج ہمارا عنوان ہے اسم بلحاظ عدد۔ اسم بلحاظ عدد کے اندر ہم آج دیکھیں گے جمع سالم۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں کہ جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے کہ جب واحد سے جمع بنائی جاتی ہے تو اس کی واحد جو ہے اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا، جب اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ادھر دیکھیے قاف، لام اور با ہے، اور ادھر جب ہم اس کی جمع کرتے ہیں تو یہاں پر قاف لام اپنے اصلی سیکوینس میں برقرار ہے اس کی طرح، لیکن اس کے بعد ادھر واو آ جاتا ہے، ایک انٹرپشن آ جاتی ہے، یہ واحد ٹوٹ جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے قلوبن۔ تو یہ ہم نے دیکھا یہ ہوتی ہے جمع سالم، جمع مکسر۔ اور اب جمع سالم دیکھتے ہیں، جمع سالم کیا ہوتی ہے؟ جمع سالم اب یہاں پر صالحون ہے۔ صالحون سے جب ہم نے اس کی جمع بنائی تو ہمارے پاس ایک لفظ بنا صالحون، صالحون۔ تو یہاں دیکھیے صاد لام، صاد الف لام اور ہا، یہ ایک سیکوینس ہے، اور ادھر بھی دیکھیے صاد الف لام اور ہا اپنی اصلی حالت میں رہے اور صرف واو اور نون کا ادھر اضافہ ہوا۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ واحد اپنی اصلی حالت میں رہا۔ ادھر آ کر ہم نے دیکھا کہ قرآن نے جو ہے وہ جمع سالم کے اندر یہاں پر اعراب جو ہے ہمارے پاس دو طرح کے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ دیکھتے ہیں کس طرح دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اب تھوڑی سی اس کے اندر جو ہے تجسس پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم ایک گراف کے تحت اس کو سمجھیں گے کہ بھئی کس طرح سے اعراب جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم جو ہے وہ یہاں لکھیں گے فائلی مفعولی، اور ہم لکھیں گے ادھر اضافی۔ یہ ہمارے پاس اعراب کی جو ہے وہ تین حالتیں ہوتی ہیں، اور ادھر ہم لکھیں گے واحد، تثنیہ اور جمع۔ اور اب ہم ایک لفظ لے لیتے ہیں، ہم جمع سالم لے لیتے ہیں، یہ صالحون لے لیتے ہیں۔ اب صالحون میں ہم نے ایک لفظ کو اس گراف کے اندر پلاٹ کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ فاعلی کی پہچان دو پیش ہیں یا ایک پیش ہے، مفعولی کی پہچان عربی میں دو زبروں کے ساتھ الف یا ایک زبر، اور اضافی کی پہچان دو زیریں یا ایک زیر ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے ایک لفظ صالحون ہے، اس کو پلاٹ کرنا ہے۔ اب دیکھیے صالحون کس کے نیچے آئے گا؟ فاعلی کے نیچے صالحون ہم لکھ سکتے ہیں صالحون، کیونکہ اس کی پہچان جو ہے دو پیشیں ہیں۔ اب یہ لفظ ہمارے پاس صالحون ہے، اس گراف کی مدد سے ہم اس کا ایک نام نکال سکتے ہیں۔ یہاں لکھیے صالحون، تو غور کریے صالحون جو ہے یہ فاعلی ہے ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس فاعلی ہے اور واحد بھی ہے، ہمیں پتا ہے یہ ہمارے پاس واحد بھی ہے۔ اور یہ دیکھیے ادھر ہمارے پاس جو ہے یہ تنوین آ رہی ہے، یعنی کہ یہ نکرہ بھی ہے۔ یہ ہم نے ادھر سے ایک جو ہے نام نکال لیا ہے ایک اسم کا۔ اب ہم اس نام کی وجہ سے جو ہے اس کا ترجمہ بھی ادھر سے نکال سکتے ہیں۔ فاعلی کی ہم نے اردو میں پہچان دیکھی تھی، اردو میں ہم ترجمہ کرتے تھے فاعلی کا نے سے، واحد یعنی ایک، یہاں پر ہم اس کے آگے ایک لکھ دیں گے۔ اور اسی طرح جو نکرہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم جو ہے وہ کسی استعمال کریں گے۔ تو صالحون کا اگر محاوراتی لحاظ کے اندر اس کو ہم سارٹ کریں، سیکوینس میں لکھیں، تو اس کا ترجمہ بنے گا، صالحون کا ترجمہ بنے گا کسی ایک صالحہ نے۔ اب ادھر دیکھیے ایک چھوٹا سا لفظ جو دو حرکتوں کی مدد سے یا اعراب اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، صرف یہ ایک چھوٹا سا لفظ اور چھوٹا سا اعراب اتنا لمبا ہمیں ترجمہ کر کے دے رہا ہے، یہ ہم اس گراف کی مدد سے یہ ترجمہ کر پا رہے ہیں آج۔ اسی طرح صالحون جو ہے وہ اگر مفعولی حالت کے اندر ہوگا تو اس کے اوپر جو ہے اس کا اعراب جو ہے وہ دو زبریں ہوں گی اور دو زبروں کے ساتھ الف۔ اسی طرح جب اضافی حالت میں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا صالحین۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی۔ اب ایک بات قابل غور ہے، یہ عربی گرامر جو ہے
یہ بعد میں آئی ہے. قرآن مجید جو ہے یہ پہلے نازل ہو چکا تھا اور ہم نے یہ جو ٹرمینالوجیز بنائی ہیں یہ بعد میں بنائی ہیں. اب یہاں تک تو ہمیں سمجھ آ گئی. اب جب قرآن کے اندر ہم تسمیہ کے اندر گئے, جوڑے کے اندر گئے, ہمیں پتا چلا کہ قرآن نے جوڑے کے لیے اور فائلی جب جوڑا بولا گیا تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے صالحانی. صالحانی یہاں پر آنی کا ساؤنڈ آ رہا تھا. جس طرح قرآن مجید سے اگر مثال لیں تو الطلاق مرتانی فبأي آلاء ربكما تكذبان. آنی بانی مرتانی کہ طلاق رجع جو ہے وہ 2 دفعہ ہے. اور اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو دونوں جھٹلاؤ گے. تو یہ قرآن مجید کے اندر یہ استعمال کیا گیا. تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ اب ذرا دیکھیے کہ فائلی کا اعراب تو 2 پیش یا 1 پیش ہونا چاہیے تھا. اور اعراب کیا چیز تھی کہ کسی بھی لفظ کے آخری حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے وہ اعراب ہوتا ہے, اور یہاں پر اعراب تو زیر آ رہا ہے. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو قرآن کے اندر جو ہے وہ اب ہمیں پتا چلا کہ اعراب ہمارے پاس 2 طرح کے ہیں. ایک جو اعراب جو ہے وہ ایک آواز, ایک جو ہے وہ اعراب ہمارا حرکت ہے, اور دوسرا اعراب جو ہے وہ حروف سے جو آواز آتی ہے آنی کی. الطلاق مرتانی فبأي آلاء ربكما تكذبان. آنی ادھر آ کر فائلی تسمیہ کے اندر آنی کا ساؤنڈ ہمارے پاس پروڈیوس ہو رہا ہے. تو حروف سے جو آواز بنتی ہے وہ ہمارے پاس اعراب ہے. 2 طرح کے اب ہمارے پاس اعراب آ گئے. اب جب ہم نے مفعولی کے اندر دیکھا قرآن مجید کے اندر تو یہاں پر لفظ بولا گیا صالحین بولا گیا ادھر. اس طرح اگر قرآن مجید کے اندر دیکھیں تو ہمارے پاس دعا آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگی تھی ربنا وجعلنا مسلمین. اب یہاں پر دیکھیں عینی کا ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہم دونوں کی امت میں سے نیک بنا دے. تو یہاں پر تسمیہ ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ہم نے دیکھا عینی مسلمین کا ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہا ہے, یعنی عینی کا ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہا ہے. اور جب اضافی حالت دیکھی تو یہاں پر بھی ہمارے پاس عینی کا ہی ساؤنڈ ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن کے اندر جو ہے پروڈیوس ہوا. اب اگر ہم جمع کے اندر آتے ہیں قرآن مجید کے اندر تو یہاں پر ہمارے پاس جو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے وہ ہے صالحون. اونا کا ساؤنڈ ادھر پروڈیوس ہوا. اور جب ہم مفعولی کے اندر گئے تو ہمارے پاس آیا صالحین کا ساؤنڈ پروڈیوس ہوا. اور اضافی کے اندر بھی سیم ساؤنڈ ہمارے پاس آیا صالحین کا ساؤنڈ. اب یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اینا کا ساؤنڈ کامن ہے دونوں کے لیے, مفعولی اور اضافی کے لیے, اور یہاں پہ عینی کا ساؤنڈ دونوں کے لیے جو ہے کامن ہے. تو یہاں سے ہمیں پتا چلا یہ کچھ ساؤنڈ ہوتے ہیں یہ بھی اعراب ہے. یہاں پر اگر دیکھیں دوبارہ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس ہے آنی کا ساؤنڈ, یہاں پر ہے عینی کا ساؤنڈ, اور ادھر بھی عینی کا ساؤنڈ, اور یہاں پر اونا کا ساؤنڈ, اور یہاں پر ہمارے پاس اینا, اور ادھر بھی اینا کا ساؤنڈ. تو یہاں پر ایک دفعہ ہم اس کو دہرا لیتے ہیں جو ساؤنڈ ادھر پروڈیوس ہونے چاہیے ہمارے پاس فائلی واحد کے لیے ان, ان, آنی, عینی, عینی, اونا, اینا, اینا. اب اس گراف کی مدد سے آپ لوگ قرآن مجید کا کوئی بھی لفظ اٹھا لیں. مسلم ہے. اب جس طرح ہمارے پاس الحمدللہ رب العالمین ہے, مینا ہے نا, الحمدللہ رب العالمین. تو عالمون, عالمن, عالمین, عالم, عالم, عالمانی, عالمینی, عالمینی, عالمینا, عالمینا, ادھر آتا ہے عالمینا, عالمینا, عالمینا. تو عالمین سے ہم جو اس کا نام نکال سکتے ہیں تو اور ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اس یوٹیوب چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں. اگر آپ کی کچھ بھی کیوریز ہیں تو ہمیں آپ لوگ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل ہم آپ کی جو بھی سوالات ہوں گے ان کا جواب دیں گے. جزاک اللہ خیر.